فضائل و مناقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ان مقبول اور محبوب ہستیوں اور ان کی ذوات مقدسہ کے تصدق میں ہمیں بھی دین کے ساتھ وابستگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت، عقیدت، احترام، تعظیم و توقیر کے جذبات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے گئے، اللہ کریم ہمیں بھی اس میں سے کچھ خیرات عطا فرمائے۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا شخص آزاد مردوں میں جس نے حضور پر ایمان لانے کی سعادت حاصل، حضور کا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پہلا مسلمان اعلان نبوت کے بعد جو ہوا اور جو شخص سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا اصل پیدائشی نام جو ہے جو گھر والوں نے رکھا وہ عبد القابہ نام ہے آپ کا پیدائشی۔ جب یہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام عبد القابہ سے بدل کر حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو ہے وہ ہے عبداللہ۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق یہ آپ کے دو مبارک لقب ہیں۔ آپ اپنی کنیت سے اور اپنے ایک لقب سے زیادہ مشہور ہوئے، اس لیے آپ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جبکہ اصل نام آپ کا ہے عبداللہ۔ ابو بکر کنیت ہے اور ابو بکر کا مرادی معنی ہے جس کا ظاہر بھی ہر قسم کی نجاست، آلودگی، گندگی اور آلائش سے پاک ہو، اور جس کا باطن بھی ہر قسم کی آلائش اور آلودگی سے پاک ہو۔ صدیق آپ کا وہ لقب ہے جو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق کے لیے نازل فرمایا۔ ابو بکر کے لیے صدیق کا جو لقب ہم استعمال کرتے ہیں یہ آسمانوں سے اللہ کریم نے ان کے لیے نازل فرمایا۔ اور حضور کے صحابہ کرام کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، لیکن ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا۔ کسی اور صحابی کی صحابیت کا ذکر قرآن کی نص میں نہیں، اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت قرآن کی آیت میں، قرآن کی نص میں جن کی صحابیت کا ذکر موجود ہے۔ اور ان کا ایک شرف اور اعزاز یہ ہے ان کی صدیقیت کا ذکر بھی عرش والے رب نے قرآن میں کیا۔ جس آیت میں صحابیت کا ذکر ہے، اذ یقول لصاحبہ، غار میں جو آیت نازل ہوئی، اذ یقول لصاحبہ، یہ صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر جو ہے یہ آیہ غار کے اندر ان کی صحابیت کا ذکر ہے، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید کی آیت میں ان کی صدیقیت کا ذکر ہے، ان کے صدیق ہونے کا ذکر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، تو ان کی صحابیت کا ذکر بھی اور ان کی صدیقیت کا ذکر بھی عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا۔ اور ان کی ایک خوبی یہ ہے، بلکہ اعزاز ہے، جو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے انفرادی خصوصیت اور انفرادی خوبی ان کا امتیاز ہے کہ کسی صحابی کی 4 پشتوں کو حضور کے صحابی ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 پشتیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہونے کا اعزاز جنہوں نے پایا۔ 4 پشتیں، ان کے والدین، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی، پوتے پوتیاں سب صحابی، 4 پشتیں ان کی حضور کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کی حق میں اور ان کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی، ایک ایک آیت جو ہے اپنے دامن میں کمال درجے کی عزت اور عظمت لیے ہوئے ہے۔ اگر یہ سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ
غار میں 3 راتیں قیام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس موقع پر قرآن مجید کی آیت میں ان کے غار کے اندر حضور کے ساتھ ہونے کا ذکر فرماتا ہے۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سفر معراج سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام نے سدرہ کے مقام پر جبریل امین سے فرمایا کہ جب میں واپس جاؤں گا اس پوری سیر معراج کی تفصیلات میں بیان کروں گا، اس کا ذکر کروں گا، تو میری تصدیق کون کرے گا؟ کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تصدیق ابوبکر صدیق کرے گا۔ رب ذوالجلال نے ان کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ واقع معراج کی سب سے پہلے تصدیق کہ حضور گئے بھی ہیں اور حضور آئے بھی ہیں، اس پوری سیر کے جانے اور آنے کی تصدیق جو کرے گا وہ ابوبکر صدیق ہوگا۔ اور جب انہوں نے واقع معراج کی تصدیق کی تو اس پر قرآن مجید کی آیت مقدسہ نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 1.25 صحابہ میں سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ قرب، معیت میں، صحبت میں جس شخصیت کو حاصل رہا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہ ان کی معیت اور ان کے اس قرب پر قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو ہے وہ شہادت دے رہی۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں یہ آیت موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یعنی سب صحابہ حضور کے ساتھ تھے، معیت میں تھے، مگر سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضور کے تمام صحابہ ہیں، کہ ہر حضور کا صحابی حضور کی معیت میں، قرب میں اور صحبت میں ہے، لیکن حضور کی معیت کے لیے ان 1.25 میں سے اللہ کریم نے جس کو چن کر سب سے اونچا مقام عطا کیا اور سب سے زیادہ معیت کا حسن اور قرب کا حسن جس نے حاصل کیا وہ ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ یعنی معیت، قرب اور صحبت میں ایک امتیازی شان تھی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تھے تو سبھی قریب، تھے تو سبھی حضور کی معیت میں، مگر ان کی شان معیت میں سب سے جدا گانا تھی، سب سے منفرد تھی ان کی حضور کے ساتھ جو معیت۔ اس کا عملی مظاہرہ آج بھی ہر صاحب ایمان اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے۔ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضور کے سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، خلوت کے بھی ساتھی، جلوت کے بھی ساتھی، حالت امن کے بھی ساتھی، حالت جنگ کے بھی ساتھی، دکھ اور سکھ کے ساتھی، ہر وقت ساتھ، غار میں بھی ساتھ اور آج مزار میں بھی ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، کہ آج بھی حضور انہیں اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، آج بھی انہیں اپنے قریب لٹائے ہوئے ہیں، اپنی آغوش میں آج بھی رکھا ہے حضور۔ اب یہ غار میں جو حضور کا قرب ملا یہ انتہائی اہم ترین بات ہے جو قرآن میں بیان کی۔ بڑا ہی نازک لمحہ اور مرحلہ تھا جب سفر ہجرت میں اپنے رفیق سفر اور رفیق ہجرت ہونے کا انتخاب رب ذوالجلال کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضور کی کوئی بات، حضور کا اپنا فیصلہ اپنا نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب اپنی خواہش سے بات کرتے ہی نہیں، حضور تو وہی بات کرتے ہیں جو عرش والا رب فرماتا ہے۔ سفر ہجرت میں جو صدیق اکبر کا انتخاب کیا گیا یہ خدائی فیصلہ تھا، اللہ کا حکم، اور اس کی تصدیق قرآن کی آیت کر رہی ہے۔ یعنی ایسی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورے ہمارے دین میں، دین اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی کوئی شخصیت اگر ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ہے رضی اللہ عنہ۔
یہ حضور کے بچپن کے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے نبی کریم علیہ السلام، اور اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی حضور کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ اور پھر ان کی انفرادی ایک حیثیت یہ ہے، یہ وہ باتیں آج کے بیان جمعہ میں عرض کروں گا، جو صحابہ تو 1.25 ہیں، مگر یہ جتنی باتیں آج بیان کروں گا یہ اکیلے ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ ان کا کوئی اس میں نہ ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ انہیں امتیازات کہہ لیں، انہیں انفرادیت کہہ لیں، یہ اکیلے ابوبکر صدیق میں پائی جاتی، بلکہ عربی کے اندر اسے خاصہ کہتے ہیں، خاصہ۔ یہ ابوبکر صدیق کا خاصہ ہے، یعنی صرف انہی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ خاصے کی تعریف ہی یہ ہے، الخاصۃ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ۔ خاصہ اسے کہتے ہیں جو اسی میں پایا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے۔ خاصہ خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک خصوصیت اور سن لیں، اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والا ابو بکر صدیق، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھنے، ایمان لانے، مار کھانے کا شرف حاصل کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلا حملہ اعلان نبوت کے بعد جو صدیق اکبر جس میں شدید زخمی ہوئے تھے، پہلے سب سے پہلے ابو بکر صدیق۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کا سب سے پہلا خطیب کون ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام کی بات تقریر میں کی ہو، خطاب میں کی ہو، تو وہ شخصیت بھی ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ۔ جب حضور پر ایمان لائے تھے تو انہوں نے عرض کیا، حضور اگر اجازت فرمائیں، یہ جو ہم دین کی تبلیغ اور دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف ایمان لاؤ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ دعوت میں کفار کے مجمع میں جا کر ان کو دعوت دوں، مجھے اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ حرم شریف میں جہاں بیت اللہ شریف ہے، یہاں قریب ہی بیت اللہ کے بالکل قریب میں قریش مکہ مل کر بیٹھتے تھے، ڈیرا لگا کے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے آپس میں۔ ان کا ارادہ یہ بنا کہ میں اس اجتماع میں جا کے قریش مکہ ان کے سامنے دین کی دعوت رکھوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، انتظار کرو، کچھ تعداد بڑھے گی، مسلمان مضبوط ہوں گے تو پھر ہم سرعام اور کھلے بندوں دین کی دعوت دیں گے۔ لیکن حضور سے والہانہ عشق اور محبت کی کیفیتیں حاصل تھی، وہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں حضور کی غلامی میں آیا ہوں، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے سے میری زندگی بدلی ہے، یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اور لوگ بھی حضور کے ساتھ نسبت قائم کر کے ایمان لا کر حضور کی غلامی میں آ جائیں اور ان کی زندگیوں کا نقشہ بھی بدل جائے۔ یہ ایک تڑپ تھی حضرت صدیق اکبر کی، اور انہی کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے تھے۔ کتنے جلیل القدر صحابہ ہیں جو مسلمان ہوئے تو سبب حضرت صدیق اکبر کا دعوت دینا۔ وہ حضور کی باتیں سنایا کرتے تھے لوگوں کو، لوگ کہتے تھے کہ جن کی باتیں سناتے ہو ہماری ملاقات بھی کراؤ۔ اب وہ لوگ ساتھ آتے تھے تو حضور پر ایمان لے آتے تھے۔ ایسے ہی ہوا، انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دے دیں، حضور نے فرمایا کہ انتظار کرو، لیکن ان میں جو جذبہ تھا وہ غالب آ گیا اور یہ تشریف لے گئے اس سین حرم میں۔ حضور بھی ساتھ تھے نبی کریم علیہ السلام۔ انہوں نے قریش مکہ کے مجمع میں جا کے خطبہ پڑھا، ابھی خطبہ پڑھنا شروع ہی کیا تھا، بیان کرنا شروع ہی کیا تھا، اللہ کی حمد و ثناء اور نبی پاک پر درود شریف ابھی آغاز ہی کیا تھا کہ قریش مکہ نے چاروں طرف سے ابوبکر صدیق پر حملہ کر دیا، اتنا مارا کہ آپ لو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ کسی نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق، بنو تمیم قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بنو تیم بھی سے پڑا گیا، قبیلے والوں کو بتایا کہ تمہاری برادری کا وہ بندہ، خاندان کا ابو بکر، کافروں نے بہت مارا ہے، قریش مکہ نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لو لہان ہوئے پڑے۔ برادری کے لوگ آئے، خاندان اور قبیلے کے، حضرت ابوبکر کو اٹھایا اور گھر لے گئے، اور انہوں نے جاتے وقت کہا قریش مکہ سے کہ اگر ابو بکر فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو ہم اس کا بدلہ لیں گے،
وہ مردہ سمجھ کے اٹھا کے لے گئے تھے۔ سیرت حلبیہ میں امام علامہ حلبی نے لکھا کہ جب برادری اٹھا کے لے گئی تھی وہ سمجھے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، نیم مردہ حالت میں اٹھا کے گھر لے گئے، اور گھر جا کے چارپائی پہ جب لٹھایا تو ہمارے ہاں بھی یہ عام رواج ہے کہ گھر میں آدمی زیادہ بیمار ہو تو رشتہ دار اور برادری اس کے چاروں طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں چارپائی، بیہوش پڑے ہیں ابو بکر، چاروں طرف رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہوش آتا ہے، ابھی ہوش آتا ہے۔ صبح کے وقت یہ حملہ ہوا اور عصر کے قریب جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولی، پورا چہرہ جو ہے وہ متورم تھا، سوج گیا چہرہ خون آلود تھا، پہچانے نہیں جاتے تھے، اتنا مارا چہرے پہ۔ جب آنکھیں کھولی تو حضرت ابوبکر کی والدہ بالکل سرانے کی طرف بیٹھی ہوئی۔ اب ماں جو ہے جب بھی بیٹے بیٹی کا معاملہ ہے یعنی اولاد کا، تو سب سے پہلے وہ اپنی اولاد کے کھانے پینے کی فکر کرتی ہے سب سے زیادہ، کہ میرے بیٹے نے کچھ کھانا پینا ہو۔ جیسے ہی آنکھ تھوڑی سی کھولی ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ، تو والدہ نے پوچھا کہ والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی، جب یہ واقعہ ہوا اس وقت ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھانے کے لیے چاہیے یا کچھ پینے کو دل کرتا ہے تو پینے والی چیز لے آؤں یا کھانا لے آؤں؟ دودھ کا پیالہ بھی بعض روایات میں ہے کہ پکڑا ہوا تھا کہ تھوڑا سا دودھ ہی پی لیں، لیکن صدیق اکبر نے جب یہ والدہ کی بات سنی تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے ہی قابل توجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا امی جان واللہ، اللہ کی قسم، لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا، نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا، مجھے کھانا پینا بھول گیا ہے، کیسا کھانا کیسا پینا، واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا، میں پیوں گا نہیں نہ کھاؤں گا، حتی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ نہیں لیتا، کیونکہ فکر تھی کہ جب مجھ پہ حملہ ہوا تو حضور بھی ساتھ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس بات پر بڑے ہی پریشان تھے اور بڑی تکلیف میں تھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو، اس لیے کہا کہ جب تک حضور کی خیریت معلوم نہ ہو اور حضور کی زیارت و دیدار نہ ہو تو پھر کھانا پینا کیسا ہے۔ واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شراب، میں چکھوں گا بھی نہیں، گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک حضور کی خیریت معلوم نہ ہو اور حضور کی زیارت نہ کر لوں، میں نہیں ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ حضور کی خیریت معلوم ہو، حضور کس حال میں ہے، تو ماں چونکہ مسلمان نہیں تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے نہیں پتا تمہارے نبی کا کیا حال ہے، مجھے نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ماں سے کہا کہ جاؤ، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اپنی ماں سے عمر کے پاس جاؤ، عمر بن خطاب، کیونکہ حضرت عمر کی ہمشیرہ جو ہیں ام جمیل وہ مسلمان ہو چکی تھی، وہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی، ان کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کے پتہ کرو کہ حضور کس حال میں ہیں، خیریت سے ہیں حضور، پہلے حضور کی خیریت کی خبر ملے۔ اب جب والدہ گئیں تو ام جمیل کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ خدا جانے کس ارادے سے آئی ہیں، حضور کو تکلیف نہ پہنچائیں، حضور پہ حملہ نہ کرا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا حضور کا کیا حال ہے، مجھے نہیں پتا، چھپائی بات۔ تو صدیق اکبر کی والدہ نے ان کے کان میں کہا، وہ سمجھ گئیں کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، کان میں کہا کہ میں خود نہیں آئی، میں خود نہیں آئی، مجھے بیٹے ابو بکر نے بھیجا ہے۔ جب سمجھ گئیں کہ ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے تو پھر حضرت عمر کی ہمشیرہ ام جمیل نے حقیقت حال سامنے رکھ دی اور جو جملے کہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ، حضور خیر و عافیت سے ہیں اور اس وقت حضور دار ارقم میں جلوہ گر ہے، خیریت بھی بتائی اور حضور اس وقت کہاں ہیں یہ بھی بتایا۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے علامہ حلبی نے کہ جیسے ہی یہ سنا کہ حضور خیریت سے ہیں اور اس وقت دار ارقم میں ہیں، وہ صدیق جس کے پورا جسم زخمی تھا، چہرہ خون آلود تھا، پہچانے نہیں جاتے تھے، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ امی جان جلدی کرو، مجھے لے چلو اپنے آقا کی بارگاہ میں۔
جب تک حضور کو میں دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آئے گا، لے چلو۔ اب جو برادری نے جواب دیا وہ بھی سن لیجئے، کیونکہ وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ابو بکر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اتنی مار کھا کے پھر انہی کا نام لیتا ہے جن کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے، پھر انہی کا نام لے رہا۔ برادری ناراض ہو کے اٹھ کے چلی۔ صدیق اکبر نے پرواہ نہیں کی کہ انہیں اصل مطلوب تو مقصود حضور تھا۔ اگر حضور راضی ہیں تو ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، پھر پرواہ نہیں۔ فوراً انہیں لے جایا گیا دار ارقم میں۔ جیسے ہی ابوبکر صدیق دروازے میں داخل ہوئے، پورا جسم خون آلود، کپڑوں پہ خون، چہرہ متورم، سوجا ہوا ہے، چہرہ پہچانے نہیں جاتے۔ تو حضور نے جب ابوبکر کو اس حال میں دیکھا تو حضور پر رقت طاری ہو گئی، حضور آبدیدہ ہو گئے، رقت طاری ہو گئی۔ اور صدیق اکبر نے جب حضور کو دیکھا تو حضور پر رقت طاری ہو گئی، ادھر صدیق پہ رقت طاری، ادھر حضور پہ رقت طاری۔ پوچھا، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو آپ کی خیریت کی ضرورت ہے، میرا حال نہ پوچھیں، اگر آپ خیریت سے ہیں تو ہم سب خیریت سے ہیں، ہماری خیریت اور ہمارا سکھ تو آپ سے وابستہ ہے۔ حضور نے سینے سے لگایا ابوبکر صدیق کو، پیشانی کو چوما۔ یہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلا خطبہ بھی دیا اور سب سے پہلے دین کے لیے مار بھی کھانے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ اور حضور کے وہ ساتھی، اب حدیث شریف سنیے ذرا، میں نے عرض کیا کہ زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں کہ حضور سے جدا ہوئے ہو، کبھی جدا نہیں ہوئی، سفر، حضر، خلوت، جلوت، ہر حال میں حضور کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا ابوبکر صدیق سے کہ اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی، آج مزار کا بھی ساتھی، قیامت کے دن حوض کوثر کا بھی ساتھی۔ اور حضور کا ایک ارشاد ایسا ہے کہ جو فضائل و مناقب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اونچے درجے کا میرے آقا کا فرمان ہے۔ ارشاد نبوی سنیے، فرمان نبوی سنیے۔ نبی نور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، جس کسی نے کوئی احسان کیا، میں نے ہر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، سب کے احسانات میں نے اتار دیے ہیں، بدلہ دے دیا ہے۔ اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسان اتنے ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب دے گا۔ یہ وہ حضور کا فرمان اور ارشاد ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت اور ان کی ذات گرامی، ان کے مقام، مرتبہ، ان کے درجات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ کمال ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ اب ان ہستیوں کی جو عقیدت ہے، محبت ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں میں موجود، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے اور ان کے بارے میں مدینے والے آقا کا کیا فرمان ہے، اور یہی معیار ہے صداقت کا، یہی معیار ہے صداقت کا، یہی معیار ہے حقیقت۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف ساری کتابیں پڑھی ہوں، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جب قرآن ان کی عظمت کی گواہیاں دے رہا ہے، حضور کے فرمان ان کی عظمت پر گواہ ہیں، تو کسی اور طرف پھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک مقام اور ایسا ہے قرآن مجید کا، مناقب صدیق اکبر کے حوالے سے بڑے اونچے درجے کی بات ہے۔ وپاری اور سوداگر لوگ سودے کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کا کام ہے وپار کرنا، سوداگر سوداگری کرنا۔ صدیق اکبر وپاری تھے، تاجر تھے، سوداگر تھے، اور بڑے ہی کونا مشق، بڑے سلیقہ شعار قسم کے تاجر تھے۔ ایک دن حضور کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ حضور یہ جو امیہ کافر ہے نا، یہ روزانہ ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ غلام بلال جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کی روزانہ سزا دیتا ہے امیہ، چونکہ وہ مالک ہے اور بلال مملوک ہے، وہ خادم ہے، غلام ہے، مار کھاتا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے سزا دیتا ہے امیہ کافر۔ حضور میں نے ارادہ کیا ہے کہ اجازت فرمائیں تو میں
سودا کرتا ہوں بلال کا، اس کو خریدتا ہوں امیہ کے پیسے دے کے، اس کو بلال کو خرید کے لے آتا ہوں اور آزاد کر دیتا ہوں، اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ پیسے تم ڈالو، کچھ میں ڈالتا ہوں، ہم دونوں مل کر خریدتے ہیں، پھر آزاد کر دیں گے۔ یہاں صدیق اکبر نے ایک ایسا جملہ کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نوجوان بیٹوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے یہ بہت ہی توجہ کا حامل ہے۔ پھر مقام صدیق سمجھ میں آئے گا، پھر ان کے بارے میں جو باتیں منفی نیگیٹو کی جاتی ہیں ان سب کا ازالہ ہو جائے گا۔ کس درجے میں حضور کی محبت و عشق و پیار تھا۔ عرض کرتے ہیں حضور ایک بات بتائیں، حل آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کا نہیں ہوں۔ فرمایا ابو بکر تو میرا ہے، اور حضور میرا مال آپ کا نہیں، میں کس کا، میرا مال کس کا، میں آپ کا نہیں، میرا مال آپ کا نہیں۔ تو حضور نے جواب میں فرمایا ابو بکر تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ تو حضور پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ تو ڈال، یہ بھی تو آپ کے ہی ہے نا۔ حضور مسکرائے اور جا کر کے امیہ سے کہا کہ وہ مار رہا تھا بلال کو، کوڑے مار رہا تھا، گلے میں رسی ڈال کے گلی میں مکے میں گھسیٹتا تھا، کہتا تھا کلمہ چھوڑ دے، حضور کا دامن ترک کر دے۔ لیکن بلال کہتے تھے احد احد احد، یعنی میں اب اللہ کی ذات پر ایمان لا چکا ہوں، حضور کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال چکا ہوں، اب یہ اتر نہیں سکتا، دل میں محمد عربی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب نکل نہیں سکتی۔ حضرت صدیق نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں بات کرو، اس نے ریٹ ذرا زیادہ لگایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جتنے اس سے پیسے مانگے سارے پیمنٹ کر دی، پیسے لے کے ساتھ گئے تھے، جیب سے نکال کر مکمل پیمنٹ ٹوٹل رقم دے دی۔ آپ نے میں یہ لے، اور یہ بلال کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا، تو اس نے نیت خراب ہو گئی کہ جتنے مانگے تھے اتنے ہی مل گئے۔ اس نے کہا نہیں ابو بکر مجھے غلطی لگی، ایک شرط میری اور ہے، پیسے بھی اتنے اور غلام کے بدلے میں غلام بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، صحت مند۔ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا، پاؤں پھٹے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں، اور ہونٹ جو ہیں موٹے تھے، حبشی النسل تھے۔ اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں وہ تیرا خوبصورت غلام بھی لوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ غلام کو بلا کر غلام کے بدلے میں غلام بھی دیا، پیمنٹ بھی دی۔ بلال کو لے کر سیدھا حضور کے پاس آئے، حضور میں نے سودا کر لیا ہے اور بلال کو میں خرید کے آزاد کرتا ہوں۔ حضور کے روبرو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو مکے کی منڈی میں شور مچ گیا، لوگوں نے کہا کہ ابو بکر سیانہ بیانہ تاجر تھا، مگر آج سودا کرنے میں مار کھا گیا، گھاٹے کا سودا کیا ہے، اتنے پیسے بھی دے آیا اور پھر ظلم یہ کیا کہ غلام کے بدلے میں غلام بھی دے دیا، بہت بڑی غلطی کی، سودا کرنے میں مار کھا گیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، میں نے نفع کا سودا کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نفع نظر نہیں آتا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی سودے کے بارے میں، پھر لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ صدیق کیوں کہتا تھا کہ مجھے گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب صدیق اکبر سودا کریں اور لوگ تبصرے کریں، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اتنے پیسے زیادہ جو خرچ کیے ہیں ایسے نہیں خرچ کیے، بلال نے کسی زمانے میں کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، وہ خرید کر آزاد کر کے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ جب یہ انگشت اعتراض بلند کی گئی، بے نیاز رب نے گوارا نہ کیا، یار غار ہو میرے محبوب کا، بچپن کا دوست ہو میرے محبوب کا، خلوت و جلوت کا ساتھی ہو میرے محبوب کا، اس کے اخلاص پہ کوئی شک کرے تو دوستو ایک نہیں 5 آیتیں اس سودے کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی۔ جو سودا ابو بکر صدیق نے امیہ کافر سے کیا تھا اور اس سودے کے نتیجے میں بلال کو خرید کے آزاد کیا تھا، عرش والے رب نے ابو بکر کے کیے ہوئے سودے کی صداقت پر، اخلاص پر 5 آیتیں قرآن میں نازل فرمائیں۔ اور ان کا اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب عرش والا رب دے رہا ہے۔
نوجوانوں، میرے بیٹوں، بزرگوں، ذرا غور فرماؤ کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا، کیا مقام ہے۔ آیتیں نازل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس آیت میں صدیق اکبر کا ایک لقب بیان ہوا ہے، اتقا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کا معنی ہے حضور کی امت میں سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی۔ اللہ کریم نے فرمایا کسی کا کوئی احسان نہیں۔ آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی احسان نہیں ابو بکر پر کہ جس کا یہ بدلہ اتارتا۔ صدیق بدلے نہیں اتار رہا، احسان نہیں اتار رہا، یہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا مال پاک ہو جائے۔ صدیق اکبر کی نیت کے اخلاص کی گواہی قرآن کی 5 آیتیں دے رہی ہیں۔ یؤتی مالہ، یہ اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، کہ میرا مال پاک ہو جائے، اور پھر فرمایا اور اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پہ۔ تو ہر آدمی مال خرچ کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کوئی پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے یا نہیں۔ اس 5ویں آیت میں رب نے صدیق پہ راضی ہونے کا قرآن میں اعلان کر دیا۔ 5ویں آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا معنی ہے قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ عرش والا رب ابو بکر پہ کیسے راضی ہے۔ دوستان عزیز، یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور پہ مال خرچ کرنا، اس کے بارے میں ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں، وہ ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ دین اسلام کی تبلیغ میں اور دعوت میں، دین کی سر بلندی کے لیے فرمایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا۔ یہ حضور کے جان نثار ہیں، حضور کے یار غار ہیں، ان کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں۔ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے جمعے کے موقع پر آپ کا وصال کا دن منایا۔ اللہ کریم صدیق اکبر کو جو عشق رسول کی اعلیٰ کیفیات اللہ کریم کی بارگاہ سے ودیعت کی گئی تھی، بے نیاز رب اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔